السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار۔ رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 13 اگست 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور آپ کے یہاں مدرسہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما حاصل پور ضلع بہاولپور میں حضرت مولانا سرفراز دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، آج ہماری کانفرنس اور سیمینار پروگرام محفل کا عنوان ہے استحکام پاکستان سیمینار۔ اس میں لفظ تو 3 ہیں لیکن مطلب اس کا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، استحکام کا لفظی مطلب تو مضبوطی ہوتا ہے، اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اپنے اکابرین کے کارناموں کو فراموش کر کے صرف اپنے موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کے اسے ایکسیلیٹر ہائی طرح پہ دینے کا نام آزادی سمجھتی ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی آزادی میں جن مجاہدین تحریک پاکستان نے اپنے خون سے رنگ بھرا ہے، ہم ان کے تذکرے بھی کریں اور ان کی منشا کو، ان کے مقاصد کو، ان کی چاہت کو اور ان کی تحریک اور کوششوں کو پورا کرنے کی ترتیب بھی رکھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف پرچم ہلانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ پرچم ہلانا بہت بڑی بات ہے، لیکن صرف پرچم ہلانے کا معنی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک علیحدہ بنا کیوں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ٹکڑے کا نام ہے بر صغیر۔ بر زمین کی خشکی کو کہتے ہیں، صغیر کا معنی وہ پانی کا خشکی کا حصہ جو پانی سے دوسرے کے معاملات میں چھوٹا ہے۔ تو بر صغیر میں جو ہم بٹوارے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، تو وہ بنیاد کیا تھا، وہ مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ یہ کلمہ لیا ہے۔ تو بنیاد پہ کلمے کا مطلب ملک پاکستان سے باہر بھی مسلمان بستے ہیں اور وہ بھی اس کلمے کے قائل و فاعل ہیں، وہ بھی اس کلمے کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے کلمے کے نام پہ علیحدہ مملکت کو معرض وجود میں کیوں لایا؟ اس کی بنیادی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ ہے جس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ، جسے قرآن کریم فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر کہہ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری مخلوقات میں مؤمنین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں۔ مؤمنین ماننے والے ہیں، کافرین ٹھکرانے والے ہیں۔ رب العزت کی ذات اور ان کے معاملات کو ماننا یہ اسلام ہے، اور اللہ کے احکامات سے انکار یہ کفر ہے۔ تو کفر کا نظریہ جدا ہے، اسلام کا نظریہ جدا ہے۔ کفر ایک علیحدہ مطمع نظر طبقہ ہے، اسلام ایک الگ مطمع نظر طبقہ ہے۔ تو جب اسلام نے فرق کر کے ہمیں دیا، قرآن کریم نے فرق کر کے بتایا کہ کفریہ معاملات اور ہیں، اسلامی معاملات اور ہیں،
اللہ کے منکر کا معاملہ جدا ہے، رب العزت کے فرما بردار کا معاملہ جدا ہے۔ اسے دو قومی نظریہ کہہ کر تاریخ پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد یہ ہے، یہ جو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، دو قومی نظریے کا معنی یہ ہے کہ ہندو کا نظریہ جدا ہے، مسلمان کا نظریہ جدا ہے۔ ہم اکٹھے رہ کر شاید اس طرح دین کی خدمت نہ کر سکتے، شاید اس طرح ہم عبادات میں آزاد نہ ہوتے جتنا ہم ملک پاکستان بنانے کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، جو ملک پاکستان بنایا گیا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے ساتھ اکابرین علماء دیوبند کی برابر کی سپورٹ رہی ہے، اور اس بات کا اعتراف، اس بات کا اقرار واضح طور پہ بانیان پاکستان کے اپنے اعمال سے، ان کی اپنی گفتگو سے اور ان کے اپنے وصیت ناموں سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب جزیرہ انڈمین مالٹا کی قید سے آزاد ہو کر تشریف لائے تو 1919 میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہ طرز اختیار کیا جسے آج ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست کا طرز، یہ اس بنیاد پر ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے معانات شاگرد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تقریباً 1928 کی جون کی بات کر رہا ہوں، جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اپنی دلی خواہش پیش کی کہ دیکھو ہمارے ملک میں مختلف نام سے جماعتیں اپنی اپنی اسٹرگل کر رہی ہیں، اپنی اپنی جد و جہد میں مشغول ہیں، اپنی اپنی محنتوں میں مشغول ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں ہو، ہمارا وزن اس پلڑے میں ہو، ہمارا تعاون اس طبقے کے ساتھ ہو جس کا اعلان یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو مت کبھی ایک مذہب نہیں ہے۔ جب مذہب جدا ہے، نظریات جدا ہے، غور و فکر جدا ہے، مطمع نظر جدا ہے، تو ہمیں علیحدہ علیحدہ رہ کر ایک ایسا ملک معرض وجود میں رکھنا چاہیے جہاں مسلمان بحیثیت قوم، جہاں ملک بحیثیت مملکت خدا داد اپنا مذہب اسلامی ریاست کے طور پہ رکھے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا، اپنے شاگرد حضرت مولانا شبیر علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور ہیں، یہ رودات کے مصنف ہیں، حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان حضرات نے کوششیں کی اور معاملات یہ رکھے کہ ملک پاکستان کے لیے، اس وقت تو پاکستان نام ابھی معرض وجود میں نہیں تھا، ابھی ایک علیحدہ سلطنت کا مطالبہ تھا، تو بنیاد یہ بنا کہ انڈیا کا ایک علاقہ جھانسی ہے، اس جھانسی کے علاقے میں الیکشن آیا، تو الیکشن پہلے مسلم لیگ اور کانگریس مل کے لڑا کرتی تھی، یہ جھانسی کے الیکشن پہلا موقع تھا جہاں مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہم ہندوؤں کو ساتھ ملائے بغیر الگ الیکشن لڑیں گے، اسلامی تشخص کی بنیاد پہ لڑیں گے، اسلامی تعارف کی بنیاد پہ لڑیں گے، ایمانی تعارف کی بنیاد بنا کر لڑیں گے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جھانسی کے الیکشن میں اپنا تعاون اور مدد کے لیے باقاعدہ ایک فتویٰ مرتب کرایا، تھانہ بھون کی خانقاہ سے تقریباً وہ فتویٰ ایک کافی صفحات پر، ضخیم صفحات پر مشتمل ہو کر جھانسی کے علاقے میں تقریباً ہر آدمی تک پہنچایا گیا کہ دیکھیے مسلمانان جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو اپنا مقتدا، قائد، لیڈر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کانگریس کا نہیں، ہندوؤں کا نہیں، بلکہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے۔ تو جب وہ الیکشن مسلم لیگ نے جیتا ہے تو یہ ایک پاور میں آئی، ایک نام بنا۔ اس وقت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ان کے روابط بنے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے رودات میں موجود ہے، مولانا شبیر علی تھانوی کے جملہ فرمایا، کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ملک بنا لیں گے۔ بظاہر ان لوگوں کو لوگ فاسق و فاجر کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، ان کا لباس اسلامی نہیں ہے، آیا ایسا کیوں نہ ہو
کہ ہمارے ان سے مذاکرات ہوں، ہم انہیں کہیں کہ ہم اپنا وزن تمہارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہم اپنی پاور تمہارے پلڑے میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ ہم سے اسلامی اقدار کے معاملات پہ کچھ بات طے کرو کہ جو ملک بن جائے گا اس کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، کہ ملک کا آئین کیا ہوگا، آئین کے خد و خال کیا ہوں گے، آئین کے مندرجات کیا ہوں گے، ریاست کا مملوکتی مذہب کیا ہوگا، اور باقی معاملات میں ایز اے مسلم کو کتنا فریڈم اور کتنی آزادی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ ان مذاکرات میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ساتھ، چودھری رحمت علی کے ساتھ، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہیں، وفود کی آمد و رفت ہے، کئی بار ملے، گفتگو کی کہ اگر آپ واقعی اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی مملکت علیحدہ ہو اور وہاں پر ایک مسلمان آزاد حیثیت پہ، خود مختار حیثیت پہ، اپنے مذہب پہ عمل کر سکے، تو ہمیں آپ کا تعاون اور آپ کو ہمارے تعاون مل کر ہم اس کو پایہ تکمیل تک لے جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ طے ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ایک بات کے اسٹیمپ پیپر ہو جانا چاہیے کہ ملک بن جانے کے بعد، اختیار مل جانے کے بعد، طاقت کے حصول کے بعد آپ کا رویہ اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو طے ہو گیا۔ وہاں پر جو شرائط طے ہوئی، اس میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہشات پیش کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ آپ سر ننگے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا سر ایسے ہو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفتوحہ علاقوں میں جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک ڈھکا ہوا ہوتا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب فتح مکہ میں موجود ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب 8ویں سال مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا تو حضور پاک علیہ السلام کا سر مبارک امامے سے ڈھکا ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے سر کو ڈھانکیں تو حضرت تھانوی نے تحفے کے طور پہ اپنے سر سے کیپ اتاری، قائد اعظم کو بھجوائی، جسے آج دنیا جناح کیپ کہتی ہے، یہ دراصل تھانوی کہتے ہیں۔ حکیم الامت کی دی ہوئی ہے اور دی ہوئی بھی کالے رنگ کی ہے۔ کیوں؟ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، اللہ کے رسول فاتح بن کے آئے تھے تو پگڑی کالی تھی، فتح کی نشانی، تو کالی پگڑی کے ساتھ تفاعل کے طور پہ یہ ٹوپی بھجوائی۔ آپ دیکھیں وہ ٹوپی قائد اعظم کی تصویر میں آج تک آپ کے اور میرے جیب میں نوٹ کی شکل میں موجود ہے۔ جناح کیپ، بنیاد تھانوی کیپ۔ نمبر 2، حضور پاک علیہ السلام کا طرز عمل، یہ جو ہم جمعہ کے خطبے میں عصا اٹھا کر خطبہ پڑھتے ہیں، یا دراصل بنیادی طور پہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں کے مسلمانوں کے بڑے جب خطبہ دیتے تو ہاتھ میں تلوار رکھتے یا ہاتھ میں عصا رکھتے، سنت رسول کو۔ تو حضرت تھانوی نے ایک عصا بھجوایا تھا اور قائد اعظم کو کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ اٹھاتے نہیں ہیں تو گاڑی کے حد تک اپنے ساتھ رکھیے، لیکن قائد اعظم نے وفا نبھائی، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ آخری دنوں کی تصاویر دیکھیں تو ہاتھ میں عصا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بظاہر تو مشکل تھا، لیکن حضرت تھانوی نے اس بات کو بنوایا کہ آپ 3 پیس پہنتے ہیں، 3 پیس نہیں پہننے، آپ نے کوٹ ٹائی اور پینٹ کے معاملات کو چھوڑ کے اگر مسلمانوں کے لباس میں ظاہری طور کے اوپر بھی آپ آ جائیں تو آپ کو اسلامی لباس کے تشخص کو ظاہر کر کے اس کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے شیروانی پہنی۔ آج شیروانی پاکستان کا مملکتی لباس ہے، ریاستی لباس ہے، قومی لباس ہے، ملکی لباس ہے۔ آج تک وہی شیروانی پہنی جاتی، سربراہ مملکت کو قائد اعظم، یہ تینوں چیزیں قائد اعظم کو حضرت تھانوی سے پروموٹ ہو کر آئی، اور اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آپ نے جو اسلام نافذ کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو اسلام کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسلام کے معاملات ہونے چاہیے، آپ کو نظام حکومت کے معاملات کا علم ہونا چاہیے۔ تو قائد اعظم علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ سے ایک گفتگو کرتے ہیں، یہ رویدات میں صفحہ 24 پر موجود ہے۔ قائد اعظم کہنے لگے کہ مولانا آپ لوگوں میں اور باقیوں میں ایک فرق ہے،
آپ حضرت تھانوی کے شاگرد میرے پاس آتے ہو تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہو جس میں میں ناواقف ہوں، دینی معاملات، اور باقی لوگ آتے ہیں تو اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں جس پر میں واقف کار ہوں، سیاست ملکیت۔ وہ مجھے سیاست سکھاتے ہیں، سیاست تو میرا پیشہ ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست تو میرا کام ہے، دس از مائی پرسنل میٹر، جس کو ہم کہتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ ہے، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ سیاست کرنی کیسے۔ پالیٹکس کے معاملات میں ایکسپیرینس اور تجربہ رکھتا ہوں، یہ لوگ مجھے یہ سکھانے آتے ہیں، میں ان کی بات توجہ سے نہیں سنتا کیونکہ وہ میں خود جانتا ہوں، اور جو آپ مجھے سکھاتے ہیں وہ دینی باتیں ہیں، وہ دینی معلومات ہیں، دینی اصطلاحات ہیں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ جب بھی آیا کریں آپ کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے۔ علامہ شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک موقع پہ قائد اعظم کہنے لگے مجھے، جب سب کو اٹھایا نا تو میں نے کہا جی ہم بھی جائیں، کہا نہیں آپ بیٹھو، مجھے آپ کی باتیں سیکھنے کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، میں آرام سے سمجھوں گا آپ سے۔ میں نے باقیوں کو اٹھایا، تو اس حد تک دینی معاملات میں ان کی باتوں کو سنتے۔ اب نظام حکومت نافذ کرنے کی باری آئی تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا محمد علی جوہر، ان کی قبر کہاں ہے آپ جانتے؟ فلسطین، بیت المقدس میں۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کا تعلق اتنا زیادہ رہا کیونکہ انگریزی کی یہ بھی ماہر تھے، اور قائد اعظم اردو کے بجائے انگریزی پر بہت زیادہ دسترس رکھتے تھے، تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب آپ نے مجھے دی ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کتاب الفاروق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل پر مشتمل ہے، تو اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حضرت عمر کے فضائل پہ، ایک حصہ حضرت عمر کی حکومت پر ہے۔ تو جو حضرت عمر کے نظام حکومت ہے، اگر آپ اس دوسرے حصے کا انگریزی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ کر کے مجھے دے دیں تو سمجھنے مجھے آسانی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے اس کا انگلش ٹرانسلیٹ کر کے قائد اعظم کو دیا تھا۔ آپ لگاؤ دیکھیں کہ جب علماء کے ساتھ بانیان پاکستان کی وابستگی بنی ہے تو انہوں نے کیسے ان معاملات کو مقدم رکھا۔ یہ باتیں جو 1928 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کے طور پہ پیش کی تھی، تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے الہ آباد کے 1930 کے تاریخی خطبہ صدارت میں جس بات کو کیا ہے وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خواہشات تھی۔ یہ 2 سال بعد جو خطبہ صدارت الہ آباد والا مشہور ہے، آپ اور ہم معاشرتی علوم میں اگر پاک اسٹڈی پر آپ کو اسٹڈی ہو تو آپ اس بات کو خوب جانتے ہوں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو منشن کر کے خطبہ صدارت پیش کیا گیا تھا، اور جب 1938 تک معاملات ایسے چلے، جب طے ہوئے اور کھلی سپورٹ ہوئی اور مسلم لیگ کا، آل انڈیا مسلم لیگ کا سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کو چنا گیا، تو جب قائد اعظم نے حضرت تھانوی سے پراپرلی تعاون مانگا کہ آپ میرے ساتھ باقاعدہ مدد رکھیں دینی معاملات میں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شاگرد، خصوصی تو اپنے 2 دوست، ایک شاگرد اور ایک دوست، 2 ساتھی خادم، 2 ساتھی دین کی خدمت کے طور پہ قائد اعظم کے ساتھ رکھے کہ دینی خدمات میں آپ کا یہ ساتھ دیں گے۔ ایک مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اور دوسرے المحدث الناقد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو تو دنیا جانتی ہے، آپ تفسیر عثمانی میں دیکھ لیں، فتح الملہم میں دیکھ لیں، باقی معاملات میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے ایک نام ہے، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں، معاملات میں، اسلامی معاملات میں رہنمائیاں کی ہیں۔ ہمارے ملک کا نام جو پاکستان بنا ہے یہ بھی علماء کرام کے مشورے سے بنا ہے۔ کیوں؟ آپ کبھی پاکستان کے لفظ کا ترجمہ کیجیے، پہلے یہ دیکھیے کہ پاکستان کس زبان کا لفظ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی زبان میں مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ جگہ کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں، لینڈ کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں، اور طیبہ طیب سے نکلا ہے، پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ تو پاک جگہ مدینہ منورہ، فارسی ترجمہ پاکستان۔ انگلستان نہیں کہتے انگلینڈ کو، برطانیہ کو انگلستان کیوں کہتے ہیں؟ انگریز کی جگہ انگلستان کہتے نہیں کہتے۔
تاجکستان تاجک علاقے والوں کو، ازبکستان ازبک لوگوں کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے پاکستان یہ مدینہ منورہ کا فارسی ترجمہ ہے کہ پاک سرزمین۔ اور میرے دوستو، جب پاکستان یہ نام بنا ہے اور مدینہ طیبہ کے ترجمے کے ساتھ بنا ہے، وجہ کیا تھی؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اس دھرتی پر وہ پہلی ریاست اسلامی ہے جو کلمے کے نام پر مارا سے وجود میں آئی، کلمے کے نام۔ تو جب یہاں بھی نعرہ تھا کلمے کے نام پر ملک بنایا جائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھا کرے، ادھورا کلمہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ہے، آگے عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، تو پوری بات کریں۔ تو میں نے دوستو، وہ نبی بھی اپنے وقت کے سچے ہیں، لیکن ہم تو حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں نا۔ تو یہ بھی ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا جا رہا تھا، تو وہی پاکستان کو مملکت مدینہ طیبہ کی بنیاد پہ نام دیا گیا۔ اور میں ایک بات یہاں سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں، جب یہ ملک اس طرح علماء کے مشورے سے بنا اور یہاں کے معاملات علماء کرام کے ساتھ طے کردہ معاملات میں آگے چلے ہیں، تو کئی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان علماء کو اپنے سے آگے رکھ کے ان سے دینی رہنمائی لی، سیاسی معاملات میں مدد لی ہے، اسلامی معاملات میں تعاون اور مدد اور نصرت لی ہے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، یہ جو قائد اعظم کے ہمارے اسلامی یونیورسٹی پشاور، اسلامیہ کالج پشاور کے بیانات ہیں، یہ مردان کے علاقے کے قائد اعظم کی سپیچز ہیں۔ یہ قائد اعظم کے ساتھ جو صوبہ سرحد نے ملک پاکستان میں الحاق کیا تھا، کس بنیاد پہ کیا تھا؟ قائد اعظم تو یہاں تک آئے، پورے سرحد ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک، یہ جو NWFP ہے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، شمال مغربی صوبہ سرحد پرانا نام، آج کل خیبر پختونخوا، یہ KP پروونس کس بنیاد پر ملک پاکستان کے ساتھ ملحق ہوا ہے؟ اس کی وجہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا پورے صوبہ سرحد کا طوفانی دورہ ہے۔ ہمارے ہاں DI خان میں آج بھی وہ بزرگ موجود ہیں جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق کار علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بیانات کو چگلا، جو DI خان کے 4 بازاروں کی بنیادی چوک ہے، اس جگہ پہ علامہ کے بیانات کو سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں علامہ عثمانی یہاں تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کی گفتگو سنی، یہاں سے لے کر چترال تک علامہ شبیر احمد عثمانی گئے ہیں اور ملک پاکستان کے ساتھ الحاق کے فوائد بیان کیے۔ کیوں؟ یہ تو ایک صوبہ سرحد ہے نا، علاقہ علیحدہ ہے۔ جیسے آپ جس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں بھاولپور، یہ بھاولپور بھی تو آپ کی ایک آزاد ریاست ہے نا۔ کس بنیاد پہ قائد اعظم کا ساتھ ملا ہے؟ نواب صاحب کے معاملات میں علماء کرام کا تعلق نہیں نظر آتا؟ تو جیسے یہاں تھا ویسے وہاں تھا، اور پھر وہاں والی کلات بھی تو ہے نا، ساری والی سوات بھی تو ہے نا، سوات میں بھی تو اپنی آزاد ریاست ہے۔ یہ سارے حضرات کو، علماء کو، والیوں کو، بزرگوں کو، مشران کو، وڈیروں کو جرگوں کے ذریعے واسطہ آستہ راضی کر کے، معاملات طے کر کے، معاہدات پہ دستخط کرا کے ملک پاکستان کا حصہ بنوانے والا دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ اچھا، یہ اس طرح ساتھ ہوا، پھر یہ معاملات، پھر آگے چلنا، یہ ملک اس طرح بنا ہے۔ اور یہ ملک معرض وجود میں آنے سے پہلے قائد اعظم نے ان علماء کی رہنمائی لی ہے، ان علماء کا ساتھ لیا ہے، ایک ایک موقع پر رکھ کر ان کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں، آج اسی کی بدولت ہے کہ ہمارے پاس آئین میں اسلامی دفعات موجود ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت اس دھرتی پر 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پر بنی ہیں، نیم آف دا ریلیجن، مذہب کے عنوان پہ بنی ہیں۔ نمبر 1 اسرائیل، نمبر 2 ملک پاکستان۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل یہودیت کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا اور پاکستان اسلام کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا۔ تو پاکستان پہ نظریں تو سب کی ہیں نا، معاملات تو سب کے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم نے کس طرح نظرات کو ساتھ رکھا، اور جب ملک پاکستان بن رہا تھا
قائد اعظم کے بیانات آپ اٹھائیے، تعمیر نو پاکستان کے معاملات دیکھیے، منشی عبد الرحمن شوق کی کتب کو دیکھیے، حکیم آفتاب حسن قریشی کی کتابوں کو دیکھیے، جو اس وقت کے نقشوں کو تاریخ کے حصے میں صفحے کرتاس پر جو ہے نا منشن کر کے آپ کو اور مجھے تاریخ کے اوراق دے رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی میں شروع میں مذہبی عنصر موجود نہیں تھا، لیکن جب علماء کا ساتھ ملا، معاملات ملے، تو ان کا اسلام کے ساتھ لگاؤ بڑھا، دین کے ساتھ لگاؤ بڑھا، مذہبی عنصر ان کی زندگی میں آیا، اور اس حد تک معاملات میں ساتھ رہے کہ جب ملک پاکستان بننے کا اعلان ہوا ہے تو وہ دن کون سے رکھے گئے، وقت کون سا رکھا گیا، تاریخیں کون سی چنی گئیں، اوقات کون سے چنے گئے، اس وقت مشورے سے طے ہوا کہ 27 رمضان المبارک سن 1368 ہجری ہوگا، 14 اگست 1947 ہوگا اور جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، 27 رمضان المبارک، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملات طے کر کے جب ملک پاکستان کا باقاعدہ اعلان ہے کہ اب ملک بن چکا ہے اور اس کے لیے پرچم کشائی کی تقریب ہے، اور اس کے بعد اونچا رہے نشاں ہمارا کا نغمہ ہے، ملی نغمہ پڑھا جائے گا اور افواج اس پرچم کو سلامی پیش کریں گی، تو یہ جب تقریب جب سیلیبریٹ ہوئی اور طے ہوئی تو اس وقت تلاوت کلام پاک بھی علامہ شبیر احمد عثمانی کرتے ہیں، ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں، تقریر بھی یہی کرتے ہیں۔ جب پرچم کشائی جھنڈا لہرانے کی باری ہے تو قائد اعظم نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے علامہ عثمانی کو پرچم دیا کہ آپ کی خدمات کی بدولت آپ کا صلہ یہ ہے، آپ پرچم کشائی کریں اور پاکستان کے بننے کا اعلان۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، حضرت مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، اور جو ہمارے پاکستانی کالج اور اسکول میں پڑھنے پر نظر رکھنے والا ہے، میں اس اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں جو اسٹیکف نہیں ہوا، جس کی چھٹیاں کالج میں نہیں ہیں، جس نے سبجیکٹ کو بطور سبجیکٹ پڑھا ہے، جس نے ملکی تاریخ کو سمجھ کے پڑھا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی، ہمارے ملک کے پاکستان کی معاشرتی علوم میں ایک بات اور سبجیکٹ چلتے ہیں، مغربی اور مشرقی پاکستان کی تقسیم کار چلتی ہے، تو جو مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان کے معاملات الگ تھے، تو ایسٹ پاکستان کا جو کیپٹل تھا وہ ڈھاکہ تھا، جو ویسٹ پاکستان ہمارا مغربی پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے، پرانا اولڈ کیپٹل آف آور کنٹری، وہ کراچی ہے۔ تو کراچی میں تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے پرچم لہرایا، اور ڈھاکہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے نے پرچم لہرایا۔ یار آخر کوئی تو بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے سپوت کو آگے کر کے قائد اعظم انہی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اونچا رہے نشاں ہمارا کا ملی نغمہ پڑا گیا ہے، اور اس کے بعد افواج نے اس پرچم کو سلامی دی ہے، تو یہ پرچم تھامنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی۔ آج کل لوگوں میں کئی باتیں کرتے ہیں، جی قائد اعظم یہ تھے، جی وہ تھے، کوئی کہتا ہے جی مذہب یہ تھا، جی مسلک یہ تھا۔ میں نے ان سب چیزوں کو اسٹڈی کر کے دیکھا ہے، میں خلاصہ نکالتا ہوں، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کہنا۔ قائد اعظم کی زندگی میں دیکھیں نا، ایک ہے فیملی میٹرز، ان کی خانگی معاملات، گھریلو معاملات، ایک ہے ان کا بچپنا اور جوانی، اور ایک ہے ان کے علماء کے ساتھ والا زمانہ۔ میں مانتا ہوں قائد اعظم کی فیملی اہل تشیع مذہب سے تعلق رکھتی ہے، میں مانتا ہوں۔ جب یہ پیدائش کے بعد ان کو جس اسکول میں داخل کیا گیا وہ مدرسہ سندھ الاسلام اہل تشیع حضرات کا تھا، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، تاریخ سے آنکھیں کون چھپائے۔ لیکن کیا یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح نہیں ہے کہ جب قائد اعظم کو علامہ شبیر احمد عثمانی کا ساتھ ملا، قائد اعظم کو علامہ ظفر احمد عثمانی کا ساتھ ملا ہے،
حضرت مولانا محمد علی جوہر کی رفاقت ملی ہے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ ملا ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ جماعت میں ملے ہیں، قاری محمد طیب قاسمی کی تحریرات کی تائید ملی ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی ملی ہے، تو ان کا مذہب اہل سنت کی طرف رجحان بڑھ گیا۔ اور یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قائد اعظم ایک ایک موقع پہ ان حضرات کو مقدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کریں، قائد اعظم کے جو اے ڈی سی ہیں، پرسنل سیکرٹری جو ہیں، یہ قائد اعظم کی وفات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ زیارت میں تھے، جہاں ہمارے قائد اعظم کی ریزیڈنسی کی تصویر آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئٹہ والی، وہاں ہے، تو وہاں ٹیلی فون کے ذریعے کراچی اے ڈی سی کو کہا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو ملا، یہ بیماری اور علالت کے ایام چل رہے ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی اس وقت اپنے فون کے قریب موجود نہیں ہیں، وقت طے کر کے دوسرے وقت بلایا گیا۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون ہی تھے نا، موبائل کمیونیکیشن کا زمانہ تو نہیں تھا، تو جب بلایا گیا تو قائد اعظم نے انہیں دکھ بھری آواز میں کہا کہ میں نے اس وقت آپ کو بلایا، آپ نہیں تھے، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ان دنوں میں کراچی میں رہیں، باہر کا سفر نہ کریں۔ یار یاری تھی نا بڑے عرصے کی، تو یہ بھی سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر میں نے خالق کائنات کو، اس کے داعی کو، کی اجل کو لبیک کہا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو لفظ تو نہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم میں کراچی میں رہوں۔ اس کے بعد اپنے اے ڈی سی کو کہا کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو جنازہ آپ کے ذمہ ہے۔ بظاہر دوستی میں وہ لفظ نہ کہے کہ دوست کا دل کیا کہے گا، لیکن میسج بھجوا دیا۔ تو جب قائد اعظم کی وفات ہوتی ہے اور قائد اعظم کو کراچی لایا گیا ہے، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے، پرانے زمانے کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو، 25 منٹ کا کلپ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ قائد اعظم کا جنازہ پڑھاتے نظر آتے ہیں۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں کیوں مذہبوں کی بات کرتے ہو، کیوں مسالک کی تفریق کی بات کو سامنے لاتے ہو؟ جب بندہ فوت ہو رہا ہو تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ میرا جنازہ میرا مولوی پڑھائے یا کسی اور مذہب والا آگے پڑھائے، یا کسی اور جگہ والا کسی اور کو امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات میں کسی اور کو اٹھا کے لایا جائے؟ تو قائد اعظم علامہ شبیر احمد عثمانی کی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ جنازہ ان سے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ کوئی باقی معاملات، کوئی فیملی میٹر کے تعلقات میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جب علماء دیوبند کا ساتھ ملا ہے تو ان کا رجحان مذہب کی طرف ہو چکا تھا۔ تو ان حضرات کو ان نے سامنے رکھا اور وہ جنازہ بھی ہوا ہے، اور مسنون جنازہ ہوا ہے جیسے آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح علامہ شبیر احمد عثمانی اس کا جنازہ پڑھانے والے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے، یہ سلطنت خداداد، اس کے آئین میں قرارداد مقاصد موجود ہے، اور اگر آپ نے قرارداد مقاصد کو اسٹڈی کیا ہو، قرارداد مقاصد کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے متن پہ غور کیا ہو، تو آپ کو وہ شکیں نظر آئیں گے، جن میں پہلی شک یہ ہے کہ حکومت مطلقہ اللہ کی، حاکم مطلق اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نیابت میں مسلمان یہاں حکمران ہوگا تو اللہ کے احکام کا پابند ہوگا، صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں، ریاستی زندگی میں، مملکتی لائف میں، قومی زندگی میں، اور اللہ اور رسول اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اسی طرح اس حکمران وقت کی ہوگی۔ اور پاکستان کے آئین میں جب یہ قرارداد مقاصد کو رکھا گیا اور جس وقت یہ مختلف معاملات اور مارشل لاز کے دور سے گزرتے ہوئے جب 1973 میں تمام ہمارے پولیٹیکل جتنی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں اور قائدین بیٹھے، اور علماء کرام اور سارے قانون کے ماہرین نے مل کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین تیار کیا ہے، جسے ہم 73 کا آئین کہتے ہیں، اس میں علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح باقی حضرات میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام واس ہزاروی رحمت اللہ علیہ،
जितने हमारे इस तरह अकाबिर इस चोटी के हैं, इन सब का साथ रहकर ये जो 73 का आइन माराज वजूद में है, इसकी पहली लाइन ये है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलूकती मजहब। ये कोई आम लफ्ज नहीं है, ये कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, ये कोई गैर मजहबी रियासत नहीं है, बल्कि रियासती मजहब पाकिस्तान का इस्लाम। नंबर 2, इस पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी तयशुदा है, यानी जो कुरान कहेगा, हुजूर पाक की सुन्नत कहेगी, इसके मुताबिक कानून में आइन साजी और कानून साजी होगी। रसूलुल्लाह और अल्लाह के अहकामात से हटके किसी किस्म की कोई कानून साजी इस मुल्क में नहीं हो सकती। नंबर 3, अगर खिलाफ इस्लाम, खिलाफ कुरान, खिलाफ सुन्नत, खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन, खिलाफ मजहब कोई कानून असेंबली पास भी कर दे तो नेशनल असेंबली के उस लॉ को उठा के अदालत उज़्मा में आके उसको कैंसिल करा दिया जाएगा। ये हमारे आइन के दफात का हिस्सा है। ये अल्फाज आपको इस धरती पर कहां मिलते हैं, जरा आप दिखा। इसीलिए तो उलमाए कराम इस दौर में सीना ठोक के और खम ठोक के बात करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत की मुखालिफ में किसी कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर होगा तो उसे अदालत में जाकर उसे मफलूज करार देकर उसे अदालत में पहुंचाकर बिल्कुल खत्म करार दे दिया जाएगा कि हम इस कानून को नहीं मानते, क्योंकि आइन की पहली शिक में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी तयशुदा है। आप मुझे किसी धरती पर ऐसे दिखा दें, आइन में यूं दिखा दें कि अगर हुकूमत वक्त कोई पूरे मजलिस शूरा के अरकान, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से मंजूर कराकर भी, सेनेट ऑफ द पाकिस्तान जो सबसे बड़ा हमारा ऐवान बाला का इदारा है, वहां से पास होने के बावजूद भी अगर कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है तो उसे अदालत उज़्मा खत्म करार दे देगी। आप नहीं दिखा सकते। ये है आजादी असल, ये है बुनियाद। आज हमने बोलना सीखा है, अपने आइन को पढ़ो, फंडामेंटल ऑफ द राइट्स, जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, आइन ने जो हमें बुनियादी हक दिए उसके पढ़े। खुदा की कसम, न कोई रिश्वत आपसे मांग सकता है, न कोई आपका खामखा रास्ता रोक सकता है। आपके पास आइन और कानून की ताकत होनी चाहिए। आप आइन और कानून गो बनिए, आप अपने हुकूक देखिए। सबसे ज्यादा हक शहरी अवाम को आइन देता है, और अवाम को सबसे बड़ी ताकत का सरचश्मा इस धरती पे कहता है कुरान और सुन्नत के आइन के बाद अवाम सबसे बड़ा ताकत का सरचश्मा है। अवाम के मामले में आप देखें ना, हमने चढ़ चढ़ के सूरज को उतरते देखा है, मामलात की तारीख और हिस्ट्री आपके सामने। तो ये 73 का आइन, इस्लामी आइन, हमें बहुत बड़ा तोहफा है, ये कोई मजाक नहीं है। ये हाल ही में हमारी पार्लियामेंट से जो एक बिल पास हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक घरेलू मामलात पर, ये जो बिल पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से, इसको तो 2 मिनट में खत्म कराया जा सकता है। इसीलिए तो उलमा ने कुछ दिनों पहले ऐलान करके कह दिया कि इसे अदालत में ले जाकर खत्म कराया जाएगा, जहां ये लफ्ज लिखा है कि अगर बीवी रात को लेट आए तो खामद नहीं पूछ सकता कि आप लेट क्यों आई, और अगर वो पूछे तो वो सवाणी को पूछ नहीं सकना, सवाणी थानेदार को चला जाए, बीवी थानेदार के पास पहुंच जाएगी कि मुझसे रोक टोक करते हैं कि आप रात को लेट क्यों आते। उस बिल में यह लफ्ज मौजूद है कि अगर जवान बेटी किसी लड़के को घर में लाए और रात को सुलाए तो बाप उसे नहीं कह सकता, क्यों? ये उसकी प्राइवेसी में इंटरेस्ट और मुदाखलत हो रही है। शर्म और हया से डूब मरना चाहिए। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पास आइन की पावर मौजूद है। ये तो अल्लाह का करम, फजल, एहसान और इम्तिनान है कि हमारे पास इस्लामी आइन की ताकत है कि उसकी बुनियाद पर के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो ये कानून साजी को हम पाँव की ठोकर पे रखते हैं। ये तब हो सकता है जब इस कानून में आइन की ताकत मौजूद है, हम तब इसको कर सकते हैं। और ये हमारे पास, हमारे आइन ने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमें मामलात दिए हैं, हमें सारी बात समझाइए, हम उसको ज़रूरत तो समझें। आज हम मामलात समझते नहीं है, कभी पुलिस से झगड़ा, कभी इदारों से झगड़ा, कभी किस से झगड़ा। भाई देखे, आइन कानून तो पता होना चाहिए। और अगर पुलिस भी कोई ऊपर नीचे का मसला करे तो आप आइन दिखाकर बात कर सकते हैं कि आपने जो पेटी बांधी हुई है, आपने भी इसकी पासदारी का हल्फ लिया।
میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی بندے پہ جی تیری گرفتاری ہے اور وہ آگے بھیگی بلی بن کے کہ جی مینو پھڑ لو، یوں نہیں ہے. آپ اس سے مانگ سکتے ہیں کہ آپ میرے نام کے وارنٹ دکھائیں، اور وارنٹ بائی نیم ہوتے ہیں، بائی فادر نیم ہوتے ہیں. ذرا مجھے دکھائیں میرا سن آف کیا ہے، میرے والد کا کیا نام ہے، آپ مجھے پکڑنے آئے. میں ایک دفعہ ایک ضلع میں پنجاب کے اندر انٹر ہونے لگا تو شاید کوئی پیسے جیسے چلائے کسی مخالف نے، میں نے کہا جی پابندی ہے. تو میں نے کہا جی مجھے پابندی ایکسیپٹ ہے، میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں، مجھے پابندی ریٹرن میں دیجیے، آپ لکھیں یہاں بائی نیم میری پابندی ہے. یعنی ایسی تو گرفتاری کر لینی ہے. میں نے کہا آپ میجسٹریٹ سے میرا وارنٹ آرڈر ایشو کر رہا ہوں، مجھے دکھا دیں، میں آپ کی دیکھ لیتا ہوں. چلو پیش کریں، کہاں ہے آپ کے پاس آرڈر؟ تو کہاں آرڈر تھا، کیا معاملہ تھا؟ کیوں نہیں ہے بھائی. آپ آئین اور قانون سمجھے ہوئے ہو تو آپ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ملک میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں، اپنے معاملات دیکھتے نہیں ہیں، پھر بندہ کیا سے کیا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو نوٹس دیے بغیر واپڈا آپ کا بل نہیں کاٹ سکتا، آپ کی بجلی نہیں کاٹ سکتا، اور اگر وہ کاٹ دے تو میٹر اتار کے آپ کا نہیں لے جا سکتا. میٹر آپ کی گھر کی پراپرٹی ہے، اور وہ اتار کے لے جاتے ہیں ایسے بیٹھے ہونے. صاحب لہا کے گھن گئے صاحب، ہم نے اپنے آئینی حقوق ہی نہیں دیکھے نا بھئی. جو ہمیں آپ کیوں ریاست کو اور ملک کو گالیاں دے کر کے جی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ آپ اپنے مطالعے پر نظر ڈالیے، اپنے معاملات دیکھیے کہ آپ کو آپ کا آئین حق کیا دے رہا ہے. میرے دوستو، اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں تو آپ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. اسے فریڈم کہتے ہیں، اسے جشن آزادی کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم غلام بننے والے نہیں ہیں، اور ہم غلام نہیں ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، علماء کرام نے سر پہ پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں، سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے. یہ نہیں ہے کہ سر جھکانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر نے ایک شخص پہ ظلم کیا تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا. البدایہ موجود ہے، حضرت عمر نے فرمایا تھا مدى تعبدتم وقد ولدت امہاتہم احرارا. اے کب سے تم نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا، انہیں تو ان کی ماں نے آزاد جنا. آزادی، یہ آزادی ہے. اور جس آزادی کی بات آج ہو رہی ہے، معاف کرنا، وہ آزادی نہیں ہے، وہ مدر پدر آزادی ہے. وہ آزادی آزادی نہیں ہے جہاں نہ باپ کا تصور ہو، نہ بہن کا تصور ہو، نہ بیوی کا تصور ہو، نہ نکاح کا تصور ہو، صرف اور صرف جی ایف اور بی ایف کے تصور ہو، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہو. یہ آزادی نہیں ہے، یہ مدر پدر آزادی ہے، یہ مغربی آزادی ہے، ہمارے مشرق کی روایات کے خلاف ہے. بھائی جشن آزادی جو ہم منا رہے ہیں آج 75واں جشن آزادی جو ہمارا منایا جا رہا ہے، اس کی بنیاد صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیلنسر نکالے اور زور زور سے بندہ ایکسیلیٹر دے، جا بھائی تھے، ہاں بھائی بس یہ لگا ہوا ہے. بھائی کچھ پڑھنا سیکھیں، کرداروں کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، ملک کے ماراز وجود میں آنے کو پڑھیں. کتنی قربان، میں نے تو صرف یہ باتیں سمجھائی ہیں، میں نے تو ابھی قربانیاں نہیں بتائی آپ کو کہ ہمارے کتنی عزتوں کو داؤ پر لگایا گیا، کتنا خون ہوا ہے، کتنی گردنیں قلم ہوئی ہیں، کیا تک ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد آج ہم بیٹھے ہیں. اگر آج ہم اس آزادی کو صرف مدر پدر آزادی سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ہم ان شہداء کے خون سے غداری کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہماری آزادی میں رنگ بھرا ہے. ہم اس کے غدار ہیں. ہم کل قیامت میں ان کا سامنا نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پہ قربان کر دیا ہے تو یہی نا کہ انہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پہ قربان کیا ہے. تو بھائی ہم ان سے غداری کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں آئین ایک آزاد شہری بناتا ہے، آزاد شہری سمجھاتا ہے. اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو آئین میں ہیں. بہرحال میں ایک بات مزید اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں. آپ دنیا کے نقشہ اٹھائیں، میپ آف دا ورلڈ لیجیے، دنیا کا نقشہ، اس پہ دیکھیے کئی ملک آپ کو ملیں گے جہاں 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے سردی ہی سردی ہے. سائبیریا اینڈ کمپنی دیکھ لینا، سیاچن دیکھ لیں آپ جو باقیوں کے علاقے، اور کوئی جگہ آپ کو ملے گی جہاں گرمی ہی گرمی. برازیل اور آسٹریلیا کے علاقے دیکھ لیجیے. پاکستان وہ ملک ہے جو 4 سیزن ہے، جس میں خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے. ایسا ملک آپ کہاں سے لیں؟ آپ ذرا افغانستان چلیں، مجھے بتائیں کتنے سمندر کے کنارے لگتے ہیں.
اور آپ پاکستان میں دیکھیں ہمیں کتنے سمندر کے کنارے لگے. کسی ملک کی خوش قسمتی ہے کہ اسے سمندر کا کنارہ لگے, بندرگاہ ملے. آپ کو کلفٹن لگا ہے, آپ کو کراچی کا سیویو ملا ہے, آپ کو کراچی کا ہاکس پہ ملا ہے, آپ کو کراچی کا بن قاسم ملا ہے, آپ کو گڈانی ملا ہے, آپ کو ہب چوکی ملا ہے, آپ کو لسبیلا کے ساحل ملے ہیں, آپ کو اس سے بھی آگے جائیے تو گوادر کی بندرگاہ ملی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. آپ اپنی ہسٹری کو تو پڑھیے, اپنے ملک کو تو دیکھیے. ہمارے ہاں برف باری کے علاقے بھی ہیں, ہمارے ہاں صحرا بھی ہے, ہمارے ہاں سب کچھ. تو کہتے ہیں نا, قدرت کے مسائل کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یا علامہ اقبال نے ایسے نہیں فرمایا. بندہ صحرائی بھی ملک پاکستان میں اور مرد کوہستانی بھی ملک پاکستان میں. کوہستان پہاڑی علاقہ, کوہستان ضلع نہیں کہہ رہا میں, صرف کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں نا. تو ہمارے یہاں تو سب کچھ. اچھا, ہمارے یہاں دریا موجود ہے, اور کچھ چھوٹے موٹے دریا بھی نہیں ہے. 2200 کلومیٹر کا دریا سندھ موجود ہے ہمارے پاس. آپ جس صوبے میں بیٹھے ہیں یہ پنجاب ہے, اصل میں 5 آب ہے, 5 پانی مل رہے ہیں. تو یہ کوئی اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں. اور سنیے, مدینہ طیبہ کی طرح یہ ملک بنایا گیا, ملک پاکستان. مدینہ طیبہ پاکیزہ جگہ, پاکستان پاکیزہ, وہ بھی کلمے کے نام پہ, یہ بھی کلمے کے نام. وہاں سے بھی اسلام پھوٹا اور پھیلا. قرآن کہتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ خلفاء راشدین کے دور پہ پورا ہوا ہے کہ اسلام مدینہ طیبہ سے پھوٹا پھیلا ہے, پرورش پائی ہے, اسلام نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے. صحابہ کرام نے اس تنے کو مضبوط سے مضبوط تر سے مضبوط ترین بنایا ہے. اور ملک پاکستان کو دیکھیے, اس دنیا کی دھرتی پر دین کے معاملات یہاں سے بھی پھوٹ کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں. آپ دعوت و تبلیغ کا کام دیکھ لیجئے, عرب ملک آگے ہیں یا ہمارا پاکستان آگے. آپ مدارس و مساجد کے معاملات دیکھیے, عرب ممالک آگے ہیں یا پاکستان آگے. جہاں دین اترا ہے وہ یہ جہاں دین پڑھا گیا ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں, دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں. حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے افریقہ کے ایک جزیرے میں لے جایا گیا, لانچ اور کشتی اور جہازوں پہ سفر کر کے. جب ہم وہاں پہنچے, انہوں نے کہا آپ نے بیان کیا لیکن یہاں ایک بزرگ ہے, ذرا اس کی زیارت کو چلیے. حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے وہاں لے گئے. جب میں وہاں پہنچا تو میں اس بزرگ سے ملا. تو جب اسے میرا تعارف ہو تو اس بزرگ میں چیخ مار کے کہا اللہ اکبر, میرے مولا میں سچے مذہب, سچے دین, سچے مسلک پہ ہو. بڑے جلال میں کہا. ہم نے پوچھا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا میرے استاذ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تھے, میں نے ان سے پڑھا دارالعلوم دیوبند میں. آج اتنے دور بر اعظم اس جزیروں میں افریقہ میں بیٹھا ہوں, میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. جتنی دعائیں مانگی میں اللہ سے مانگی دعائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا. ایک دعا رہتی تھی کہ میرے مولا میرے مرنے سے پہلے مجھے استاذ کا مشن اپنے علاقے میں پھیلتا ہوا دکھا دے. آج تو آیا تو مجھے یہ دعا بھی نظر آ گئی, مجھے یہ دعا بھی یہاں تک. دیکھو وہاں تک پہنچے. اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے حضرات کہاں تک پہنچے. ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرشید دامت برکاتہم تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں, خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ میں. وہ فرما رہے تھے ہماری تشکیل قطر, کویت, پھر وہاں کے شہزادوں کو وصول کیا, انہیں بھیجا تو وہ اپنے جہازوں کے ذریعے فجی آئرلینڈ پہنچے. اور فجی آئرلینڈ میں جہاں دنیا کا نقشہ ختم ہو جاتا ہے, وہاں دن رات کے معاملات کے اوقات مبدل ہیں. جب وہاں گئے تو وہاں تک اتنے دعوتیں پہنچائی. وہ شہزادے کہتے ہیں جب ہم وہاں تک گئے تو ایسے ایسے قبیلوں کو ملے کہ جو لوگ باقاعدہ بندوں کو ذبح کر کے ان کے پرانے لوگ کھا جاتے تھے. تو ہمیں ایسی ایسی جگہوں پہ لے کر گئے, وہاں ایک جگہ میں ایک بندے کے باقیات تھے. انہیں دیکھ کر کہا کہ ھذا جدی اکل 90 رجلا, یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد میں اتنا بڑا نام کمایا کہ 90 آدمیوں کو ذبح کر کے کھا گیا تھا. ان لوگوں تک کلمہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے پہنچا ہے. تو یہ ملک پاکستان سے پھوٹا ہے. مدارس اور مساجد میں پوری دنیا میں نمبر اول ہمارا ملک ہے. یہ اس سال میں 1 لاکھ کے لگ بھگ قرآن کریم کے حافظ تیار کیے ہیں. یہ صرف میں وفاق المدارس العربیہ کی بات کر رہا ہوں, صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان.
مذہبی نام لیوا اور حضرات کے بھی اگر اعداد و شمار ساتھ ملائے جائے تو اس سے بھی بڑھ جائیں گے. تو بھائی اپنے ملک میں اپنا آپ کو اپنی مٹی پہ چلنا سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آج ہم یس نو تو سیکھتے ہیں اور جی ہاں نہیں سیکھتے. بھائی اپنے ملک کو سیکھیے, اپنی باتوں کو سیکھیے, اپنی ثقافت کو پھیلائیے, اپنی تہذیب و تمدن کو پروموٹ کیجئے. جب یوں ہوگا تو پھر ہم دشمن کا مقابلہ بحیثیت قوم کر سکتے ہیں, من حیث القوم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خالی لڑنے کا نام مقابلہ نہیں ہے جب تک پوری قوم کی من حیث القوم سپورٹ ساتھ نہ ہو. تو میرے دوستو, اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا اچھا ملک عطا فرمایا. ہمارے علماء کرام نے اس ملک کے بنانے میں کردار ادا کیا ہے, اور آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہمارے اکابر نے ملک بنایا تھا اور انشاءاللہ ہم ملک بچائیں گے. آپ وعدہ کرتے ہیں؟ سارے دوست جتنے بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں, آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے انشاءاللہ ملک پاکستان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے, اپنا ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت رکھیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور اس کے ساتھ میں ایک بات آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میرے دوستو, یہ آئین تو بن چکا ہے, یہ قوانین تو اسلامی موجود ہے, یہ آئین اور قانون موجود ہے. صرف ایک چیز رہتی ہے, اس کے نفاذ کی ضرورت, کہ اسلامی نفاذ ہو. یہ آئین ملک میں 100% اسلامی طور پہ نافذ ہو. شراب کے لیے احکام موجود ہے, کہاں فالو کرتے ہیں آج کل لوگ. سود کے لیے معاملہ موجود ہے, کہاں فالو کیا جا رہا. باقی معاملہ, اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم دین داروں کو, اس کے لیے ضرورت یہ ہے ہم اسلام کے نام لیوا اسلامیان کو اس اسمبلی کا حصہ بنوائیں, اس حکومت کا حصہ بنوائیں. اس میں اپنی سیاسی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, تمدنی قسم کی مدد ان کے ساتھ کریں تاکہ وہ دین کے معاملات کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری نمائندگی کا کردار ادا کریں. ضرورت یہ ہے. آج غلطی یہ ہے ہم اسلام بچانے اسے اسمبلی میں بھیجتے ہیں جس کو خود اسلام کا پتہ نہیں ہے. وہ کیا اسلام کا تحفظ کرے گا. بھائی یہ ووٹ صرف ایک ووٹ نہیں ہے, یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. اور یاد رکھیں ان تؤدوا الامانات الی اہلها, قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. آپ نے اس امانت میں خیانت کی, اپنی برادری کے بل بوتے پہ, اپنے علاقے کی بل بوتے پہ, وڈیرے کو دیکھ کر, سرمایہ دار کو دیکھ کر, طاقتور کو دیکھ کر, باقی معاملات کو دیکھ کر, تو اللہ کے ہاں آپ کی اس پرچی کی پوچھ ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. آپ کو منتخب اسے کرنا چاہیے جس کو دین سے تعلق ہو, ایمان سے تعلق ہو, وہ آپ کا اسلام کا تحفظ کر سکے. بھائی تحفظ تو تب کر سکے گا جب اسے دین کا پتہ ہوگا. جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں تحفظ کیا ہوگا, نفاذ کیا ہوگا. یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اتنے سال سے تمہارے مولوی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کون سا دین نافذ کیا. تو میں کہتا ہوں جی سنو, چاقو دے کر آپ کہتے ہو جاؤ جنگل کاٹ آؤ. بھئی چاقو سے جنگل نہیں کٹتے. تم جنگل کاٹنے کے آلات دو, پھر مولوی کاٹ کے بھی دکھائیں گے کہ جنگل کٹتا کیسے ہے. بھائی جتنا طاقت آپ نے دے کر بھیجی اتنی طاقت کا کردار انہوں نے ادا کیا کہ کفر کے قائن اور قانون کے نفاذ میں راستے میں صدر سکندری بن گئے, غیر اسلامی بلوں کو نافذ نہیں کر رہے. آج آپ شناختی کارڈ بنوانے جاؤ, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا احمدی ہیں. پوچھا جائے گا قادیانی ہیں یا مسلمان ہیں. یہ علماء کرام کی محنت کی بدولت ہے, ورنہ اعداد و شمار میں قادیانی اپنا ووٹ کل ڈال دے گا, پھر آپ کیا کریں گے. پاسپورٹ پہ مذہب کا خانہ موجود ہے, کس بنیاد پہ. کئی بار نکالنے کے معاملات ہوئے اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا. اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, یہ جو ہمارے پاسپورٹ پر ایک لفظ ہے کہ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے کرامت ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے, یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے بھائی. آپ ان معاملات کے تحفظ میں جو ہمارے علماء کا کردار ہے, یہ جو پچھلے دور زرداری دور میں آئین پر پوری نظر ثانی ہوئی, رضا ربانی صاحب کی جو ہے نا سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی, کس آئین کی شک میں اسلامی شک کو رکھا جائے, کسی کو نکالا جائے. آپ ذرا اس کمیٹی کے پوری رودات کو پڑھ کے دیکھیے, ہر اسلامی شک پر علماء کرام نے نگرانی اور تحفظ کا کردار ادا کیا. ایک بھی اسلامی شک آئین سے نکلنے نہیں دی.
18वीं तरमीम जब पास हो गया, सियासी मामलात में जो आप करें, लेकिन इस्लामी मामलात हम जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मौजूद है, सब कुछ इस मामले में मौजूद है। तो ये तब होगा जब वो इस्लाम का उलूम, इस्लाम के मामलात रखेगा, तो इस्लाम को नाफिज करने की ताकत भी रखेगा। और आखिरी बात, जब हम ये बात करेंगे तो फिर लोग आपको ताना देंगे कि मौलवियों को इस्लाम के नाम पे इस्लामाबाद चाहिए, इन्हें तो इस्लाम के नाम पे भाई इस्लामाबाद चाहिए। तो आप हम ठोंक के कहना, जी हाँ इस्लामाबाद चाहिए, तब तो वहीं बैठ के इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ना। भाई ड्राइविंग सीट पे एक बंदा पहुंचे नहीं तो उसने गाड़ी ड्राइव कैसे करनी है? भाई ड्राइविंग इसके हाथ में स्टीयरिंग होगा तो जो है ना गाड़ी ड्राइव कर सकेगा। उलमाए कराम की पोस्ट पे बैठेंगे तो बात को नाफिज कर सकेंगे ना। भाई ये नफाज तो तब होगा ना। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए, 9 महीने वजीर आला रहे हैं सुबह सरहद के। उस 9 महीने में शराब का एक कतरा भी किसी ने नहीं पिया। आप लाएं ऐसी, एक कतरा भी नहीं। पाकिस्तान के इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो भी आते थे तो उन्होंने कहा अगर आपको भी शराब पसंद है तो इस्लामाबाद से सर हाथ में नहीं पीने दूंगा। इस्लामी हुकूमत इसे कहते हैं। और सूद की ऑर्डिनेंस पर जब बात को पूरा न कर सके कि मैं सूद का इम्तिना नहीं कर सकता तो लीजिए ये मेरा इस्तीफा है, मैं घर जा। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह आ गए थे। आज भी वजीर आला हाउस इस बात का गवाह है और जानने वाले इसकी गवाही देते हैं कि वो शख्स एक बैग लेकर आया था, 9 महीने की वजारत आला के बाद भी एक ही बैग लेकर वापस। क्या करप्शन उस पर लाओगे, क्या मामलात आप उस पे लाओगे? हाँ, कहने पे तो आपके पास लिस्ट मौजूद है, अजी ए कर देता थे, ओ कर देता। मौलवियों के लिए आईन में के और अदालत के कटेरे में उसको साबित करना कोई खाला जी के घर की बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आपको अपनी क़यादत पर, आपको उलमाए कराम पर, आपको मशाइख पर इस बात पर पूरा एतमाद होना चाहिए और मामलात समझने चाहिए और अपनी वोट की पर्ची और ताकत से इसका किरदार अदा करना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इरादा तो करते हैं भाई, इरादे पे भी एक नेकियत नहीं। आप हंसते हैं, मैं इसको दीन समझता हूँ और मेरा ये ऐलान है कि जलाले बादशाही हो, ये जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगे से। भाई हम इस पे भी इरादा समझते हैं, हम इस पे दीन समझते हैं। याद रखिए, मैं DA खान की बात करता हूँ, 2008 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, हजरत हजारवी रहमतुल्लाह अलैह DA खान तशरीफ लाए और शेखुल हदीस हजरत मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मदनी के शागिर्द, यूं दाढ़ी पकड़ के वहाँ फरमाया कि भाई आपको हम इस दाढ़ी का वास्ता देते हैं, उलमाए कराम की जमात जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देना। उस वक्त मेरा ज़हन था कि मैं छोटा वोट फलां को दे दूं, हमारे एक अच्छे ताल्लुकात थे। पर्ची पर मोहर लगाते वक्त मुझे इन बुजुर्गों की दाढ़ियां नजर आती थी, इनके ये लफ्ज़ नजर आते थे कि यार कल क़यामत में क्या कहोगे कि हमने मोहर कहाँ लगाई। मैंने दिल पे जबर रखते हुए, बड़ा तो हजरत मौलाना फरमान साहब पर लिखा हुआ था, लेकिन छोटा भी जमीयत उलमा इस्लाम पे मोहर लगाई है कि ये फरिश्ते भी कल क़यामत में कह दे भाई हमने किताब पे मोहर लगाई, भाई हमने वहां रखा है जो उलमाए कराम तो मुश्तरका है। तो भाई गली की नाली बने न बने, मेरे खानदान में किसी की नौकरी लगे न लगे, मुझे इससे गर्ज नहीं है। हाँ, हम ये देखेंगे कि इस्लाम के मामले में इनने कितना किरदार अदा किया, तो वो मामला सामने है। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की कदर की तौफीक अता फरमाए, मुल्क पाकिस्तान और मुल्क मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की तौफीक अता फरमाए। हमारे बानियान की कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल और मकबूल फरमाए, उन्हीं के इरादों और उनकी मंशा पे हमें चलने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।